ولا المعروف من فضلك، ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك، فباليقين يقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك، لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملاها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها، أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته، وكل ذنب أذنبته، وكل قبيح أسررته، وكل جهل عملته، كتمته أو أعلنته، أخفيته أو أظهرته، وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني، وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت، وأن توفر حظي من كل خير أنزلته أو إحسان فضلته أو بر نشرته أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطأ تستره. يا ربي يا ربي يا رب، يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي، يا ربي يا ربي يا رب، أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا، وبخدمتك موصولا، وأعمالي عندك مقبولا، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا، وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي، يا من عليه معولي، يا من إليه شكوت أحوالي، يا ربي يا ربي يا رب، قوي على خدمتك جوارحي، واشدد على العزيمة جوانحي، وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك، حتى أسرح إليك في ميادين السابقين، وأسرع إليك في البارزين، وأشتاق إلى قربك في المشتاقين، وأدنو منك دنو المخلصين، وأخافك مخافة الموقنين، وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرد، ومن كادني فكد، واجعلني من أحسن عبيدك
من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك. وجد لي بجودك، واعطف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، وأقلني عثرتي، واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة. فإليك يا ربي نصبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء، وذكره شفاء، وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء، وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم، يا دافع النقام، يا نور المستوحشين في الظلام، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد، وافعل بي ما أنت أهله. وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورة المباركة الفاتحة. हाय ज़हरा, हाय हाय ज़हरा, हाय गुरबत ज़हरा, हाय ज़हरा, हाय हाय ज़हरा, हाय गुरबत ज़हरा। ज़ईफ़ हो गई 18 साल में ज़हरा, ज़ईफ़ हो गई 18 साल में ज़हरा। तुम्हारे बाद ज़माने ने वो सितम ढाया है, ज़ईफ़ हो गई 18 साल में ज़हरा। सफ़ेद बाल कमर खम, निगाह गम से भरी,
شکستہ پہلو ہے ٹوٹی ہے پسلیاں میری، عجیب حال میں بیٹی ہے، دیکھ لو بابا ہے، ضعیف ہو گئی 18 سال میں زہرا، ستم جو میں نے اٹھائے بتاؤں میں کیسے، جو دل کا حال ہے بابا سناؤں میں کیسے، تمہاری بیٹی کو دربار میں بلایا گیا ہے، ضعیف ہو گئی 18 سال میں زہرا، تمہارے بعد زمانے نے وہ ستم ڈھایا ہے، ضعیف ہو گئی 18 سال میں زہرا، میں تم کو کیسے بتاؤں مصیبتیں اپنی، تمہاری بیٹی نے کھائے ہیں تازیانے بھی، حسن کے سامنے ظالم نے مجھ کو ہے مارا ہے، ضعیف ہو گئی 18 سال میں زہرا ہے، ضعیف ہو گئی 18 سال میں زہرا، دیا ہے آپ کی امت نے یہ صلہ بابا، لگا کے آگ میرا گھر جلا دیا بابا، نبی کی بیٹی ہوں ایک بار یہ نہیں سوچا ہے، ضعیف ہو گئی 18 سال میں زہرا، ضعیف ہو گئی 18 سال میں زہرا، پھر ایک ظلم ستمگر نے ڈھا دیا مجھ پر، جو جل رہا تھا وہیں در گرا دیا مجھ پر، نہ بچ سکا میرا محسن یہ ظلم کے
سا ہوا ہے، ضعیف ہو گئی 18 سال میں زہرا ہے، ضعیف ہو گئی 18 سال میں زہرا۔ میں جانتی ہوں کہ امت نے کیوں جفا کی ہے، فقط علی سے محبت کی یہ سزا دی ہے، رلایا جس نے مجھے وہ علی کا دشمن تھا ہے، ضعیف ہو گئی 18 سال میں زہرا۔ تمہارے بعد زمانے نے وہ ستم ڈھایا ہے، ضعیف ہو گئی 18 سال میں زہرا۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق المبين: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. Respected scholars, my dearest elders, brothers and sisters, Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullah. First and foremost, I would like to take this opportunity to extend our condolences to the Imam of the time on these nights of Ayyame Fatimiyyah, the night when the daughter of the Prophet was mercilessly tortured, and her famous words, "Subbat alayya masa'ib," O my father, the number of musibah that have fallen upon me
If they had fallen upon the daytime, sirna layaliha, they would have changed into darkness. Respected brothers and sisters, as you must have seen from the Saj broadcast channels, that the theme for these nights of Ayyam would be for us to discuss on the biography and historical analysis of one companion each night. Couple of reasons as to why I have chosen this theme for these nights. Number one, generally, and I speak about myself, we are very, very well versed with the lives of celebrities, with the lives of certain sport personalities, certain sport figures, and each and every one of us might be knowing their birth date, what they do, how they live, what's their favorite food, what type of clothes they wear. However, when it comes to certain companions whose lives we should actually emulate from, sometimes somebody like myself falls short. So that's the first reason. The second reason is that there's a group of people in today's time, up until 2025, who believe that the Shia community do not respect and revere the Sahaba of the Holy Prophet and Amirul Mu'mineen. However, by discussing these Sahaba during these nights, we try to show that not only do we respect them, we certainly revere them and try to learn from their lives. The only difference is what type of Sahaba do we respect and revere. Because when you look even from the books of Ahlul Sunnah, Sunan at-Tirmidhi, there's a hadith of the Holy Prophet when he says, أَحَبَّ اللَّهُ مَنْ أَحَبَّ حُسَيْنَ. Oh Allah, love those who love Hussein. So it goes, leave hadith aside, it goes out of logic that we love Aba Abdullah and also love those people who killed him. It goes out of logic. And therefore we are selective in the Sahaba that we take lessons from, if they fit the criteria of the Quran and the Sunnah. Number three, the third reason as to why I have chosen to take this theme of this topic in these 5 nights is sometimes when we discuss the lives of the A'immah, when we give stories of the Ahlul Bayt, a group of people from our communities come forward and they say, but those are the Ahlul Bayt. Ali is Ali, Imam Hassan is Imam Hassan, Hussein is Hussein alayhimus salam. We cannot reach them. What about the Sahaba then? Were they infallible? Were they born ma'asum? No. And therefore it is very important for us to learn from their lives and know their biographies. And for each of these Sahaba, it's not possible to take from one book. A couple of sources, a couple of historical books, and I've tried to come up with a logical flow on the biographies. Allah subhanahu wa ta'ala in the Holy Quran, chapter 9, Surah Tawbah, verse 119, and you will forgive me for going in speed of 2.5 or 3, because there's a lot to cover, and before Ali Bhai looks at me with the eyes like the shikari looks at its shikar, I will try my best to complete it in time, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala in the Holy Quran, He says, Ya ayyuhalladhina amanu, O you who believe, ittaqullah, be God conscious, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, and be amongst those who are truthful. The companion whose life history we shall try to discuss tonight, as you must have seen, is a person by the name of Abu Dharr al-Ghifari, a person who was truly outstanding when it comes to being outright honest and being truthful in his approach. The real name, Abu Dharr al-Ghifari, is not his real name. Abu Dharr was a kunya given to him because he had a son called Dharr, and therefore he was known as Abu Dharr. And the reason why he is called Ghifari is because he was affiliated with the tribe of Ghifar. Outside of Makkah and Medina, there was a tribe called the tribe of Banu Ghifar. And that is why he was known as Abu Dharr al-Ghifari. Before Islam, his real name, according to historical texts, was either Jundab or Jundub. 2 pronunciations are given, there is a bit of difference of opinion. And his father was called Junada. Therefore, his name before Islam was Jundab bin Junada. Abu Dharr, he comes from a tribe of highway robbers, highway thieves. This tribe of Ghifar was very well known for looting people. In today's time in Urdu, we say daku. They were known for looting people. So those caravans that were passing by their area with merchandise, with good, with wealth, this tribe used to loot them. They were very well known for looting. Abu Dharr, however, even before Islam, he did not involve in this. His honesty showed even before he became a Muslim, in that he decided to become a farmer or a shepherd, and the narrations tell us he never used to involve himself in looting and robbing people. Abu Dharr's tribe was very well known as well for worshipping idols.
However, Hazrat Abu Dhar himself never involved himself in idol worshipping. Rather, he used to question it every now and then. How is it possible that we make these idols ourselves and then we worship them? What led to Abu Dhar saying, enough is enough? A very interesting story whereby, you see, there were different idols and these idols were given different names and these idols had a certain purpose. So for example, just like you had one idol that was for rain, one for agriculture, one for du'as. Just like we have Minister of Agriculture, Minister of Health. Similarly, they had idols who they say that this is the idol of this is the idol of Shifa, this is the idol of cure, etc., etc. One day, Abu Dhar, he sees from afar that there is one of these idols by the name of Manat. Manat was known as the goddess of destiny. And if you wanted to change your taqdeer, your destiny, you go and pray to that idol. Abu Dhar, as he is seeing from far, he sees there's a poor man from the tribe of Ghifar who comes and puts a bowl of yogurt or milk as sacrifice to that idol and of Manat. And he is pleading with the idol, oh idol, please, you are the goddess of destiny. Change my destiny. Remove me from poverty, take me to richness. Abu Dhar is seeing this. This man has spent days working and gathering money to buy that bowl of yogurt or milk. And Abu Dhar sees from far this man crying, and he leaves. As he leaves, Abu Dhar sees there's a fox that passes by, drinks all of that milk, and not only that, that fox, according to riwayat, raises its leg and urinates on the idol. Abu Dhar, according to the riwayat, fadhahika, he started laughing where he is. He says, enough is enough, because this is ridiculous. How is it that the idol we make, not only that this idol cannot even protect itself from the urine of a fox, how is it that this God would protect us? And therefore, this began the advent of searching for the truth for Abu Dhar. The narrations tell us that one day a man came from Makkah to the tribe of Ghifar, and he tells Abu Dhar, Ya Abu Dhar, there is a man in Makkah where I have come from who has claimed prophethood, who has claimed to be a prophet. Abu Dhar then tells his brother Anis or Unais, again two names are given with two different pronunciations. He tells his brother Anis, why don't you go to Makkah and see who this prophet is and see what he is preaching? His brother Anis goes to Makkah, he comes back. He tells Abu Dhar, Ya Abu Dhar, I have been to Makkah and I have seen that this prophet, he invites people towards good, he forbids evil, and he says everybody is equal in the eyes of God, regardless of your financial capability, your race, your culture, your color of your skin, or the language that you speak. Everybody is equal in the eyes of God. Abu Dhar tells him, tell me more. He says, I could not find out more because there are many Qurayshi spies around Makkah. And if I was to be seen talking with this prophet, then I would be killed. Abu Dhar is not satisfied. He goes to Makkah. As he reaches Makkah, the narrations tell us that he goes to the Kaaba at the sacred mosque. He is sitting and waiting to see when this prophet comes. The narrations say, now the sun is about to set. This prophet is nowhere to be seen. And he sits near the Kaaba to rest and think of a way. It starts getting dark, people start leaving. And Abu Dhar is alone, he's a musafir, he's a stranger to that land. And he doesn't know what to do. Just as everybody has left, he sees there's a young man who enters the Kaaba, he worships and he approaches Abu Dhar. And he tells Abu Dhar, أَمَا نَالَ لِلرَّجُلِ يَعْرِفُ مَنْزِلَهُ بَعْدَ. Hasn't the man recognized his dwelling point? Yani, if you had a manzil, if you had a maqam to go to, you would not be here. It's getting dark, it's already dark. If you had somewhere to be, you would already be there. So he says, yes, I'm a musafir. So this young man tells Abu Dhar, come, I will host you in my house. And he takes this young man takes Abu Dhar to his home, he feeds him, he gives him a place to stay. Now, this young man does not ask Abu Dhar, what are you doing here? Because in Arab culture, it was considered disrespectful for the host to ask his guest what he is doing there for 3 days. Yani for 3 days, it was considered disrespectful in Arab culture to ask the mehman tame su karo cho hai. It was disrespectful. So this young man did not ask Abu Dhar. Next day, Abu Dhar gets up, he thanks the young man, thank you for hosting me, you gave me food, you gave me shelter, thank you. He goes back towards the Kaaba. Again, the entire day Abu Dhar is sitting, waiting for this man who is the prophet to come. Nobody comes. Again, it gets dark, everybody leaves. Again, Abu Dhar sees this young man come in.
worship, and he takes Abu Dhar back to his home. Second day. Third day, the same thing. He goes to the Kaaba, the whole day, no sign of the Prophet. This young man again comes, tells him, you are still here? Come, I'll host you. Now, because it's been 3 days, as this young man is setting out of the Kaaba with Abu Dhar, he asks Abu Dhar, tell me, it's been 3 days, what has led you to come here? Abu Dhar says, look, you look like a pious man. You look like a God-fearing man. I will tell you why I'm here if you promise to keep my secret. He says, yes, I'll keep your secret. Abu Dhar says, بَلَغَنَا أَنَّهُ قَدْ خَرَجَ هَا هُنَا رَجُلٌ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ. He says, I have heard that there is a man from this area, يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ. He has claimed prophethood. I want to see him, but don't tell anybody. So this young man smiles and he says, أَمَا إِنَّكَ قَدْ رَشَدْتَ. You have reached your objective. You have reached your goal. He says, هَذَا وَجْهِي إِلَيْهِ. I am myself going towards him. فَاتَّبِعْنِي. Follow me. I will take you to this prophet. But then this young man, he says, as you are walking with me, if you see me bending down and tying my shoes, either hide or go in front. Why? Because there are Qurayshi spies everywhere. If they see you with me, they might harm you. So if you see I'm bending down and mending my shoes, you either hide or you walk in front of me. I will catch up with you. Abu Dhar says, Naam, no problem. Finally, this young man takes Abu Dhar to the house of the Prophet, the place where the Prophet was staying. And Abu Dhar says, as soon as I see the Prophet, I set my eyes on the face of the Prophet. He says, فَأَسْلَمْتُ مَكَانِي. Where I was in my makan, there only I accepted Islam. The Prophet did not need to say anything. I saw his face, I said, Aslamtu, I am a Muslim. Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja. And the Prophet starts teaching Abu Dhar about Islam and about Iman and about Taqwa and about Tawheed and Qiyamah and Nubuwah. Finally, after that gathering, Abu Dhar says, Ya Rasulullah, one question. There is this young man who looks very pious who hosted me for 3 days in his house. He seems a very God-fearing person. Man huwa, who is he? And the Prophet smiles and says, Hada akhi wa wasiyyi Ali ibn Abi Talib. Now, Abu Dhar, the Prophet says, you see now, Abu Dhar sees how secret everything is. It's private. Nobody can come see the Prophet. But now, when you have a habit of speaking the truth, the next day Abu Dhar goes to the Kaaba, stands on the pillar and says, Ayyuhan nas, come. I want to tell you something. He says, I bear witness there is no God but God, and this Prophet is the Prophet of God. The narration says the Qurayshi leaders got so angry, they put him down, beat him up until he got unconscious, until he lost consciousness. Imagine somebody like me, if all of you start beating me, pulling me down, beating me, you think next day, tomorrow I'll come recite Majlis. Next day Abu Dhar goes again, Ayyuhan nas, the same message again. They beat him up until Abbas ibn Abdul Muttalib comes and saves him. Third day, same thing. Now the Prophet says, this man, there's a problem with honesty. Come. And he says, Ya Abu Dhar, what are you doing? I have not told everybody. So Abu Dhar says, Ya Rasulullah, Aina ta'amuruni? What do you command me to do? So the Prophet says, Ya Abu Dhar, irji' ila ahlik fakhbirhum wad'uhum. Go back to your people, your tribe of Ghifar. Do tabligh and do da'wah to them. Don't do it here in Makkah. And so Abu Dhar goes back to his tribe and tells them about Islam, teaches them about the Prophet, and talks to them about what the Prophet has mentioned about rich and poor, about maintaining ties with your relatives, even if they break ties with you, and begin explaining the love of Islam to them. As he is doing this, now the Prophet, Hijrah is done. He goes from Makkah to Medina. Battle of Badr, khalas. Battle of Uhud, done. Khandaq, done. Abu Dhar is still with his tribe in Ghifar. It is after the battle of Khandaq, Ahzab, that Abu Dhar says, I have not seen my beloved Prophet, and I have managed to convert majority of my tribesmen towards Islam. He then says, no, now I'm going to travel with the entire tribe of Ghifar to Medina to see my Prophet. And that is when
Abu Dhar joined the Prophet in Medina with his entire tribesmen. My dear brothers and sisters, the Holy Prophet loved Abu Dhar so dearly. There's a hadith, regardless which sect of Islam you are from, this is an undisputed hadith, in which the Prophet says, Amarani Allah an ahubba arba'a. Allah has ordered me, has commanded me to love 4 people. Ali wa Salman wa Miqdad ibn al-Aswad wa Abu Dhar al-Ghifari. 4 people. And these 3 companions, we shall discuss them inshallah in the upcoming nights. The Prophet loved Abu Dhar so much, but that love was reciprocated by Abu Dhar as well. When the Prophet left Medina for the Battle of Tabuk, some munafiqeen had excuses not to go. So some did not join the Prophet, and some on the way, they culti-married. They did a 360-degree turn and they went back to Medina. Abu Dhar left with the Prophet in the caravan, but on the way, his camel or horse, again ikhtilaf. If I start mentioning the ikhtilaf, they're too much. And it's history, there's bound to be certain differences of opinion in certain aspects. His ride, his camel did not move. The camel got weak and sick and did not move. So now Abu Dhar could not catch up with the caravan of the Prophet. They had gone far in front. He's trying to make the camel move, the camel is not moving. In Kiswahili we say, bishi. Camel is mbishi. Abu Dhar now sets on foot and starts walking and running and then posing and walking and jogging and running to catch up with the caravan of the Prophet. He sees now, time has passed, his supplies are over, water is finished, food is over. From afar, Abu Dhar sees a water stream. He goes towards it, fills his flask with water and keeps running. As he is running and he is about to catch up with the caravan of the Prophet, Abu Dhar is here, he's running towards the caravan of the Prophet. The companions look behind and they say, Ya Rasulullah, there is some sand that is coming up, as if somebody is running. In the desert, when you run, the sand lifts up in the air. And look at the love that the Holy Prophet had for Abu Dhar. He says, Ya Allah, kun Abu Dhar. I wish it is Abu Dhar. Kun Abu Dhar. 3 times. Ya Allah, I wish this person is Abu Dhar. Abu Dhar comes. The Prophet sees him. He cleans the dust off the face of Abu Dhar. And he tells his companions, Abu Dhar looks thirsty. Give him water. Abu Dhar, as he's panting, he says, Ya Rasulullah, I have water with me. So the Prophet says, Ya Abu Dhar, why didn't you not drink then? You look parched, dehydrated. He says, Ya Rasulullah, when my supplies were over, I did not know if your supplies were over. Ya Rasulullah, I picked the water, but I did not drink it, because how can Abu Dhar drink when he feels that his beloved Prophet is thirsty? This is when the Prophet kissed the forehead of Abu Dhar, and he mentioned lines that Abu Dhar remembered at his time of death. He said, he kissed his forehead and he says, Rahimakallah ya Abu Dhar, ta'ishu wahdak, wa tamutu wahdak, wa tub'athu wahdak, wa tadkhulul jannata wahdak. O Abu Dhar, you shall live alone, wa tamutu wahdak, you shall die alone, وَتُبْعَثُ وَحْدَكَ, you shall be raised alone, وَتَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَحْدَكَ, you shall enter Jannah alone. Abu Dhar was confused, because تَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَحْدَكَ means everybody will enter Jannah in groups, but Abu Dhar, his maqam is such that he'll enter wahdak, he'll enter alone in Jannah. But Abu Dhar was confused. What did the Prophet mean, I will live alone and I will die alone? We will come to that. However, the greatest praise that Abu Dhar got from the Prophet, the greatest praise, is when the Prophet, he said, مَا أَقَلَّتِ الْغَبْرَاء وَلَا أَظَلَّتِ الْخَضْرَاء أَصْدَقَ لَهْجَةً مِنْ أَبِي ذَرٍ. The sky has not seen, the sky has not shaded, nor the earth has carried the weight of an individual more truthful than Abu Dhar. Yani neither the sky nor the earth has seen somebody more truthful than Abu Dhar. There are 2 riwayat as to when the Prophet said this. When did he say this? 2 riwayat. One riwayat says that one day the Prophet was seated with his companions and he said, Ya ashabi, who will meet me on the day of judgment with the same level of iman as he has now? Yani when he dies, his iman will not decrease. Who is it? So Abu Dhar raised his hand. He says, me, O Prophet. And the Holy Prophet says, Sadaqta ya Abu Dhar. You have spoken the truth. Verily, your level of iman will not decrease. Until you meet me, it will be the same. That's one riwayah, and this is when the Prophet says, مَا أَقَلَّتِ الْغَبْرَاء وَأَظَلَّتِ الْخَضْرَاء أَصْدَقَ لَهْجَةً مِنْ أَبِي ذَرٍ. The other riwayah says, one day Abu Dhar is walking by a group of companions, and each companion is saying, that companion has big fadail, this companion has fadila, this companion has fadila. Abu Dhar says, stop. All of you combine in one mizan,
you are still lesser than the fadila of the son of Abu Talib. Because the son of Abu Talib, huwa qasimun nari wal jannah, huwa siddiqul akbar, wa faruq al-a'zam. And he continues the fadail of Imam Ali. The narration says Abu Amama rose and he went to the Prophet and he explained the Prophet what happened. This is what Abu Dhar says, and this is when the riwayah says, the Prophet says, "Ma aqallatil ghabra wa ala adhallatil khadra asdaqa lahjatan min Abi Dhar." Neither the sky has seen nor the earth has seen anybody more truthful than Abu Dhar. My dear brothers and sisters, when it comes, one of the biggest lessons we learn from the life of Abu Dhar is, come what may, a Shia of Amirul Mu'mineen will be honest no matter what. Even for marriage, the Prophet says, you would think, for those who are not yet married, I can see a couple, you would think that the Prophet would say that the biggest quality when you are looking for marriage in somebody, as a parent or as an individual yourself, would be namaz and hajj and zakat and khums and no. The Prophet himself says, do not look at them. These are not major criteria. They're important, not major criteria. He says, لا تنظروا إلى كثرة صلاتهم وكثرة صومهم وكثرة الحج والمعروف وطنطنتهم بالليل. Do not look at how much they pray, how much they fast, how much they stand in ibadah at night. No. He says the major criteria are two. ولكن انظروا إلى صدق الحديث وأداء الأمانة. Look at their honesty and their trustworthiness. Their truthfulness and their trustworthiness. My dear brothers and sisters, it is very important for me to mention this here. Truthfulness or being honest does not mean you insult someone. You know, we have this, I don't know what it's called, but હું તો direct બોલું છું. I am very direct. હું તો ડાચો ઉપર આપું છું. I am very direct. I'm very truth. I'm like Abu Dhar. Habib, you are not. You are disrespectful. There is a very thick line. In fact, there's a wall, I would say, between speaking the truth and being insultive and being disrespectful. You get these people. હું તો ડાચા ઉપર. Abu Dhar was honest, but was never disrespectful. You know, you might have gold inside you, all the proof, evidence inside you. But if what comes out of our mouth is fire, we end up burning the other person, not sharing the gold that we have. It is important that when speaking the truth, we are also wise enough to know when to speak and how to speak. These are two very important things. People with the habit of away from honesty. Imam Ali alayhi salam says in Nahjul Balagha, "Iyyaka wa musahabat al-kadhab." I refrain you from befriending a liar. فَإِنَّهُ كَالسَّرَابِ. Imam says he's like a mirage. يُقَرِّبُ عَلَيْكَ الْبَعِيدُ وَيُبَعِّدُ عَلَيْكَ الْقَرِيبِ. He makes near things seem far and far things seem near. Why did Imam equate a liar to a mirage, sarab? Because when you are in the desert, let's say you are going this way, this is the place where you're going to get water. Suddenly somebody says, I can see water there, but that's a mirage. That mirage, it looks tempting, it looks convincing, it looks promising. But when you go there, you realize you have just wasted your time and your energy. Imam says the liar is like that mirage. He will destroy you. He will take you astray from your path. He's very convincing, very tempting, very promising like the mirage. But when you go there, you will realize this guy has just wasted my time. There's a research done by Garrett Lazaro et al. 2016, published in Nature Neuroscience. They used fMRI, functional magnetic resonance imaging, to observe how the brain reacts when a person tells a lie. The amygdala, don't want to go too technical, the amygdala is the emotional center of the brain. It's responsible for guilt, fear, moral discomfort, and conscience. They put up their equipments and they told the participants, we want you to lie. When they lied, they noticed in the functional magnetic resonance imaging that the amygdala, that part of the brain, started showing signs of activity. It started lighting up. Meaning why? Because the person is showing guilt. So that part of the brain started lighting up. They told the person, lie more, keep lying, keep lying, keep lying. The more they lied, the less activity was shown in that part of the brain. Now the light is going diminishing, 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 until they became so numb and desensitized to lying that there was no activity in that part of the brain. When we continuously tell lies, we become numb to that.
And this is exactly the opposite of what Abu Dharr teaches ourselves. A person comes to the Holy Prophet, he says, Ya Rasulullah, too many guna. There is no guna you can mention that I haven't done. The Prophet says, stop lying. Bas, he says, bas. Person goes next day, sees na mahram, who wants to follow her. He thinks, what if tomorrow the Prophet asks me what I was doing? He doesn't go. Every time he wants to sin, he thinks, what if people ask me? I can't lie. I told the Prophet I won't lie. Slowly, this man became one of the closest Sahaba of the Holy Prophet. Because he stopped one habit. My dear brothers and sisters, Abu Dharr, this maqam of Abu Dharr, that the sky has not seen, the earth has not seen somebody more truthful than Abu Dharr. You know, I always say this jealousy against Amirul Mu'mineen. Wallah, there is no doctor on earth who can treat this bimari, this illness. Because when the Prophet said this hadith, that the sky and the earth has not seen somebody more truthful than Abu Dharr, some people come and ask, where was Ali in this hadith? Which means Abu Dharr is more truthful than Imam Ali. Because the Prophet says the sky and the earth has seen nobody more truthful than Abu Dharr. Number one, my dear brothers and sisters, even the Prophet is not mentioned in this hadith. The Prophet did not say, after me Abu Dharr is the most truthful. No. He says the sky has not seen, the earth has not carried the weight of anybody more truthful than Abu Dharr. Does that mean Abu Dharr was more truthful than the Prophet? No. Second, my dear brothers and sisters, Ali is not checked with Iman. Ali is the condition of Iman. Amirul Mu'mineen cannot be checked with Iman. He is the shart of Iman. Sahaba can have levels of Iman. Kulle Iman cannot be measured in levels. Once you have reached perfection, you are no longer measured in levels. Somebody who has the epitome of the Anbiya of Allah cannot have levels. This is not me. But Tafsir al-Qummi, Ma'ani al-Akhbar, 23 Sunni Mufassirin have mentioned this hadith of the Prophet. You want the sources? I can provide you. He says, Man arada an yandura ila Adama fi ilmi. You want to see Adam in his knowledge. Wa ila Nuhin fi fahmi. You want to see Nuh in his understanding. Wa ila Ibrahim fi hilmi. You want to see the forbearance of Ibrahim. Wa ila Musa fi haybatihi. You want to see Musa in his awe and dignity. Wa ila Isa fi ibadatihi. You want to see Isa in his worship. You have not seen the prophets, but you want to see the characteristics of all the Anbiya in one person. He says, do not look right or left. فَلْيَنْظُرْ إِلَى وَجْهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ. Abu Dharr had enemies because of his honesty. Third Khalifa takes him from Medina to Damascus, Sham, under Muawiyah. Even then, he's speaking the truth against the government. Muawiyah takes him from Damascus to a place called Jabal Amil. Jabal Amil is a place, many Shia scholars have come out from that place because of the seeds of Shiaism that Abu Dharr planted. For example, Sheikh Hurr al-Amili, the author of Wasa'ilu Shia, is from that place, Jabal Amil. Again, Jabal Amil, Abu Dharr is not keeping quiet. He speaks against the government. They take him back to Sham with Muawiyah. Muawiyah sends a letter to Uthman, I am tired of this man. I'm tired. He keeps speaking against me. What do I do? Uthman says, bring him to Medina, but put him on a camel without a saddle. For those of you who know how difficult it is. When Abu Dharr reaches Medina, he is in a state, he is filled with blood. And he tells Uthman, where do you wish to take me now? Kufa? Uthman says no. Egypt? No. Basra? No. He says, I want to take you to a place called Rabada. Rabada was a desert. Nobody lived there. And he told Abu Dharr, not only will you go there in a place where nobody is, you will go there alone. Abu Dharr smiles. He says, Sadaqa Habibi Rasulallah. My Prophet said the truth. Ta'ishu wahdak wa tamutu wahdak. You will live alone, you will die alone. But the love that he had, and there's many things, but I'll skip because of time. The love that he had for Amirul Mu'mineen knew no bounds. Even when the Amir of the time sent him money, he says, Abu Dharr, this is money for you. He tells the soldier, this Khalifa who has sent me this money, is he giving just me or the entire Muslim Ummah? He says, no, just you. He says, is he giving it from Baytul Mal or from his own private collection? He says, no, private property. Abu Dharr then tells the soldier, why is he sending it to me? He says, Ya Abu Dharr, because you are poor. Abu Dharr smiles and he says, go tell your Amir, if there is anybody who is poor, it is him. And go tell him that there is nobody on the surface of this earth who is more ghani and richer than Abu Dharr.
The soldier says, Ya Aba Dhar, what do you mean? Richness means money, it means daulat, it means sona, chandi, it means silver, it means gold, it means a horse, it means a house. You don't have a house of your own, your ride is not of your own, you have nothing. How do you consider yourself rich? The answer of Abu Dhar. He says, لَقَدْ أَصْبَحْتُ غَنِيًّا بِوِلَايَةِ سَيِّدِي وَمَوْلَايَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ. Every morning when I wake up, I am the richest man because I have the love of Ali in my heart. My dear, Allah. One thing that really can break the heart of the lover of Aba Abdullah is this point. You see, Abu Dhar was one of those few people that Bibi Fatima had allowed to attend her burial. One of those few people. The riwayah tells us Abu Dhar was, when the janazah comes out, you have somebody at the front, somebody at the back, somebody in the middle. The riwayah tells us Abu Dhar was carrying the janazah at the front of Bibi Fatima. Now, you have all heard this narration that when Bibi passed away, all the children are crying on the chest of their mother. They're all surrounding their mother and crying. Imam al-Hussein, when he starts holding his mother and starts to cry, you have heard this narration that Jibreel comes and says, Ya Ali, remove Hussein from the chest of Fatima, for the angels cannot bear to see this sight. The angels cannot bear to see this sight of Hussein on the chest of his mother. My dear brothers and sisters, it makes you and I wonder that if the angels could not see Aba Abdullah on the chest of his own mother, how did the angels see Shimr when he sat on the chest of Aba Abdullah? Azadarane Aba Abdullah, Khuda na kare کہ کسی گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہو اور جوان ماں بیمار ہو جائے اور بیمار بھی ایسی کہ سانس لینا بھی دشوار ہو جائے. خدا نہ کرے کسی گھر میں چھوٹے بچے ہو اور جوان ماں بیمار ہو جائے اور بیمار بھی ایسی کہ علماء کہتے ہیں کہ دیوار کا سہارا لے کے بھی نہیں چل سکتی تھی. خدا نہ کرے کہ ایک جوان ماں بیمار ہو جائے اور اسے اپنے بچوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کے چلنا پڑے. میرے عزیزو، ہر امام نے، ہر معصوم نے شہزادی سیدہ کے مصائب کو یاد کر کے گریہ کیا ہے. امام رضا نے امام تقی سے فرمایا، بیٹا اس کم سینی میں اتنا گریہ کیوں؟ ایک مرتبہ امام تقی نے فرمایا، بابا وہ منظر یاد آ رہا ہے جب دادی فاطمہ کو دربار میں بلایا گیا. ایک مرتبہ امام رضا نے فرمایا، بیٹا اسی لیے رو رہے ہو کہ دادی کو دربار میں بلایا گیا؟ کہا بابا نہیں، اس لیے رو رہا ہوں کہ بابا بنت رسول کئی دیر کھڑی رہی، کسی نے بیٹھنے تک کو نہ کہا. کہا بابا بنت رسول کو کسی نے بیٹھنے تک کو نہ کہا. امام صادق کے پاس ایک شخص آتا ہے، فرماتا ہے مولا خدا نے مجھے ایک بیٹی عطا فرمائی، سمیتھا فاطمہ، مولا میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے. وہ شخص کہتا ہے جیسے ہی میں نے فاطمہ کا نام لیا، امام بے تحاشا گریہ کرنا شروع کیا امام نے. اور ایک مرتبہ امام نے مجھ سے کہا، دیکھو اب جب تم نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے، یاد رکھنا فلا تضربها، اس پر کبھی ہاتھ مت اٹھانا. فقط جس بیٹی کا نام فاطمہ سے منسوب ہو جائے، امام کہتے ہیں اس پر کبھی ہاتھ مت اٹھانا. عزیزو، زیارات کے جملے ہیں. آپ شہزادی کے زیارت جب پڑھتے ہیں تو جملے ہیں، السلام علیکی ایتھا المظلومۃ المقہورہ. کہتے ہیں سلام ہو مظلومہ بی بی پر، سلام ہو مقہورہ بی بی پر. عزیزو، مظلومہ کسے کہتے ہیں؟ مظلومہ اس خاتون کو کہتے ہیں کہ جس پہ ظلم کیا گیا ہو. آپ کو پتہ ہے مقہورہ کسے کہتے ہیں؟ مقہورہ اس خاتون کو کہتے ہیں کہ جس پر کئی لوگوں نے مل کے ظلم کیا ہو، اس بی بی کو مقہورہ کہتے ہیں. عزیزو، ایک شخص کہتا ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے اپنی زوجہ کو تماچا مارا.
اپنی زوجہ پر ہاتھ اٹھایا. 3 دن کے بعد جب میں اپنی زوجہ کے پاس گیا معافی مانگنے کے لیے، مجھے معاف کر دو میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا، تو میری زوجہ نے مجھ سے کہا کہ دیکھو آئندہ اگر ایسا ہو اور آپ غصے پہ قابو نہیں پا رہے ہو اور آپ پر یہ کیفیت طاری ہو رہی ہو تو یاد رکھیے گا کم سے کم میرے بچوں کے سامنے مجھے مت ماریے گا. جب آپ مجھے مار رہے تھے ہماری بیٹی دیکھ رہی تھی، 3 دن سے یہ کہہ رہی ہے کہ اماں بابا نے آپ کو مارا، اماں بابا نے آپ کو مارا. عزیزوں مدینے میں امام حسن مجتبیٰ ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے. صحابی نے پوچھا مولا جب بھی یہ گلی آتی ہے آپ راستہ بدل دیتے ہیں. امام حسن مجتبیٰ نے کہا ایک دن میں جب چھوٹا تھا اپنی ماں کے ساتھ تھا، یہ وہ گلی ہے جہاں پہ ایک شخص آگے بڑھا اتنی زور سے میری ماں کے چہرے پر، میں جب بھی اس گلی پہ پہنچتا ہوں مجھے وہ منظر یاد آتا ہے. عزاداران ابا عبداللہ آخری جملے ہیں. علماء کہتے ہیں کہ کائنات میں 3 ہستیاں ہیں کہ جب غسل دے رہے تھے تو غسل دیتے دیتے رک گئے اور گریہ کرنے لگے. 3 ہستیاں ہیں. پہلی شخصیت عزیزو ایک زندان میں ایک 4 سال کی یتیمہ ہے، اس کا جنازہ ہے. جو غسالہ سکینہ کو غسل دے رہی تھی، ایک مرتبہ اس کی آواز آئی کہ اے اسیر زندان، اے سید سجاد ایک بات بتا دو اس بچی کو کون سی بیماری تھی. ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا بیماری کوئی نہیں تھی، بس شمر نے اتنے تازیانے مارے. عزیزو دوسری شخصیت ہے امام باقر. جب سید سجاد کو غسل دے رہے تھے تو جب پانی ڈال رہے تھے تو پانی ڈالتے ڈالتے جب پشت پہ پہنچے نہ جانے کیسے نشان دیکھے ہوں گے مولا نے. ایک مرتبہ مولا نے زور زور سے رونا شروع کیا، کہا ہائے میرے بابا، نہ جانے کیسے درے مارے گئے، نہ جانے کیسی زنجیریں پہنائی گئی، آج تک پشت پہ وہ نشان باقی ہے. عزیزو تیسری شخصیت ایک بی بی ہے جس کی وصیت تھی یا علی غسلنی باللیل دفنی باللیل. یا علی مجھے غسل و کفن رات کی تاریکی میں دینا، یا علی مجھے رات کی تاریکی میں دفنا دیجئے گا. عزیزو جب شیر خدا نے پہلو سے ہاتھ ہٹایا، ایک مرتبہ ظرف آب کو زمین پہ پھینکا، پیشانی دیوار پہ رکھے زور زور سے چلانے لگے. ایک مرتبہ جناب فضا نے کہا یا علی آپ شیر خدا ہو، یا علی میں نے شیر کو کبھی اس طرح روتے ہوئے نہیں دیکھا. ایک مرتبہ مولا کی آواز آئی فضا میری زہرا کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی، مجھے سیدہ نے بتایا نہیں تھا. عزیزو آخری جملے اور آپ کی زحمت کو تمام. میں نے کہا تھا جناب ابو ذر نے اس روایت کو نقل کیا کہ کس طرح سے امام علی نے امام حسین کو اپنی ماں کے جنازے سے جدا کیا تھا. عزیزو کس طرح سے امام نے امام حسین کو جدا کیا. ایک بیٹے کو جدا کیا، کہا بیٹا حسن چلے جاؤ ماں کو دفن کرنے کا وقت ہے، بیٹا حسین ماں کو چھوڑ دو دفن کرنے کا وقت ہے. یا علی میں ایک جملہ کہوں گا آخری جملے ہے، یا علی آپ نے اتنی محبت سے پیار سے شفقت سے اپنے بچوں کو ان کی ماں کی لاش سے جدا کیا، مگر یا علی کاش آپ کربلا میں ہوتے. آپ کی ایک 4 سال کی پوتی بھی تھی جب اپنے بابا کے لاش سے لپٹی ہوئی تھی. یا علی مسلمانوں نے پیار سے نہیں نکالا. آغا کوثری امام خمینی کے خطیب ہے، آغا کوثری کہتے ہیں کہ سکینہ جب بابا کے لاش سے لپٹی ہوئی تھی تو مسلمانوں نے سکینہ کو کس طرح سے چھڑایا. آغا کوثری کہتے ہیں کہ ایک 4 سال کی بچی کو اپنے باپ سے چھڑانے کے لیے عزیزو ایک آدمی کافی ہوتا ہے، صرف ایک آدمی کافی ہوتا ہے. 4 سال کی بچی ہے، کتنے آدمی لگیں گے؟ ایک آدمی. کہا مگر کربلا میں ایک آدمی نہیں آیا، کئی لوگ آئے سکینہ کو چھڑانے کے لیے اور ان کے ہاتھ خالی نہ تھے. کسی نے تازیانہ بھی مارا، کسی نے دھکا بھی دیا، کسی نے تماچا مارا. سکینہ بار بار کہتی تھی بابا دیکھ رہے ہو
آپ کی یتیمہ کے ساتھ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم فاطمة الزهراء. سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے، 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 سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے۔ بڑھتا ہی چلا جائے گا شبیر کا ماتم، بڑھتا ہی چلا جائے گا شبیر کا ماتم، قائم جو غم شہ کے علمدار رہیں گے، سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے، سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے، سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے۔ ایک بار ذرا نام علی لے کے تو دیکھو، ایک بار ذرا نام علی لے کے تو دیکھو، مشکل میں مددگار وہ ہر بار رہیں گے، سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے، سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے، سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے۔ بے جان خداؤں سے کہا بنت اسد نے، بے جان خداؤں سے کہا بنت اسد نے، کعبے میں تو اب حیدر کرار رہیں گے، سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے، سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے، سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے۔ ہم قبر میں سو جائیں گے جا بے خبری سے، ہم قبر میں سو جائیں گے جا بے خبری سے، ماتم کے نشاروں میں بیدار رہیں گے، سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے، سائے میں سیدہ کے
عزادار رہیں گے سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے جنت میں اگر مجلس شبیر نہ ہوگی جنت میں اگر مجلس شبیر نہ ہوگی ہم اہل عزا خلد سے بیزار رہیں گے سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے ایک بار ذرا نام علی لے کے تو دیکھو ایک بار ذرا نام علی لے کے تو دیکھو مشکل میں مددگار وہ ہر بار رہیں گے سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے سائے میں سیدہ کے عزادار پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے 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 کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے خاتون کوئی غم سے یوں چور نہیں دیکھی ایسی کوئی دنیا میں مستور نہیں دیکھی 18 برس میں ہی لگتی جو ضعیفہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ دربار تربت بھی شکستہ ہے دربار میں ظالم نے کی ایسی پذیرائی کس طرح سے تو بی بی پھر لوٹ کے گھر آئی بالوں کی سفیدی نے سب حال سنایا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ 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 ہے تو روتی رہی گھر میں حیدر سے بھی چھپ چھپ کے عصمت کی طرح دکھ بھی پردے میں رہے تیرے کچھ درد تیرے بھی بس جانتی فضا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی
شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، دو ایسے جنازے ہیں تاریکی میں جو اٹھے، بس گھر کے ہی لوگوں نے دونوں کو دیے کاندھے، ایک فاطمہ زہرا ہے، ایک بالی سکینہ ہے، دو ایسے جنازے ہیں تاریکی میں جو اٹھے، بس گھر کے ہی لوگوں نے دونوں کو دیے کاندھے، ایک فاطمہ زہرا ہے، ایک بالی سکینہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ 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 ہے، مہدی سے کوئی پوچھے کیا اس پہ گزرتی ہے، آواز بقیہ سے جب رونے کی آتی ہے، آنکھوں سے لہو رو کر وہ بھی یہی کہتا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، مسمار تیرا روزہ امت نے کیا جب سے، بابا تیرا رہتا ہے تربت پہ تیری تب سے، کب گنبد خضرا میں بابا تیرا رہتا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، بر محمد و آل محمد صلوات۔ سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ Tonight's tabarruk has been kindly donated by various Bande Khuda. Let us recite Surah Fatiha for their marhumin and kul marhumin, along with a special Surah Fatiha request for marhum Mahmood Yusuf Ali Noor Muhammad, who passed away on Tuesday in Toronto, Portsmouth. Al-Fatiha. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام عليك يا حسن المجتبى، السلام عليك يا وارث آدم سفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح النبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله،
السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونحيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرذي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الحدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع الدين وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. زيارة حضرة الأكبر. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن نبي الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد. السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد. السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. Ziyarat of all the martyrs. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباء. السلام عليكم يا أصفياء الله ووداء. السلام عليكم يا أنصار دين الله. السلام عليكم يا أنصار رسول الله. السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين. السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة النساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن ابن علي الولي الزكي الناصر. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله. بأبي أنتم وأمي تبتم وتابت الذي أرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما. فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. زيارة حضرة عباس. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوتهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواسي. فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة استحلت منك المحارم،
وانحكت حرمة الإسلام، فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر، والأخ الدافع عن أخيه، المجيب إلى طاعة ربه، الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل. والحقق الله بدرجات آبائك في جنات النعيم. السلام عليك يا زين العابدين، السلام عليك يا محمد الباقر، السلام عليك يا جعفر الصادق، السلام عليك يا موسى الكاظم، السلام عليك يا علي الرضا، السلام عليك يا محمد التقي، السلام عليك يا علي النقي، السلام عليك يا حسن الأصغري، السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا كابة الإيمان، السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان، أجل الله تعالى فرجك وسحل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وأينا حتى تسكنه زكاته وتمتعه فيها طويلا